لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء والأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء سبحان الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين سبحان الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے اور غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اکبر اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان، ایمان کی بجلی چمکتی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن۔ نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، نبی کی محبت میں تڑپنا تڑپانا آنسو بہانا عین ایمان ہے۔ بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا، لیکن نبی کے روضہ اطہر پہ جانا عین ایمان ہے۔ اسی میں سر بلندی ہے ہماری ہم اگر سمجھیں، ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے۔ جہاں پر بھی نبی پاک کا نقش کف پا ہو، وہاں کی خاک کو آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے۔ اگر تو سر کٹا کر بچا سکتا ہو ایمان کو، تو ایمان کی خاطر سر کٹانا عین ایمان ہے۔ حبیب پاک کے پیار کی بازی میں گیلانی، میرا نقد دل و جاں ہار جانا عین ایمان ہے۔ سارے حضرات مل کر ہی تھے رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع المذنبین رحمت کائنات مفخر موجودات محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اتے بلند آواز نال عبادت دی نیت نال نماز والا درود شریف پڑھو جا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق صد اعزاز و تکریم واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اجدہ پروگرام تمہارے علاقے دے عظیم الشان معیاری مثالی دینی درسگاہ طالبان قرآن و حدیث دا علمی دینی مرکز مدرسہ عربیہ جامعہ فاروق اعظم دی طرفوں تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ عالیہ دعا ہے الہ العالمین کی پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرماویں۔ تو حضرات تشریف گھرنے وے اللہ سی تہاری تشریف آوری کو فقیر دی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ شرف قبولیت نصیب فرماویں۔ آمین۔
علماء اکرام کثیر تعداد کے اندر تشریف فرما ہیں اللہ سے سب دے بیانات دے ہوتے آپ انسانی کو عمل دی توفیق نصیب فرما ہیں آمین جنہیں حضرات نے یہ پروگرام واسطے محنت کوشش کی تھی ہے اللہ سے کرو دعا ہے اللہ انہیں دے علم چو عمر چو صحت چو برکت نصیب فرماویں آمین اللہ اخلاص نصیب فرماویں جنہیں نے خیرات دا انتظام کیتے اللہ انہیں دی خیرات کو شرف قبولیت نصیب فرماتے رزق مال چو برکت نصیب فرماویں سارے انتہائی محترم اور مخلص بھرا فاضل جلیل فاضل نوجوان مجاہد اسلام ای مسجد مدرسے دے منتظم حضرت مولانا محمد اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ سے کنو دعا ہے اللہ سے اخلاص استقامت نصیب فرماویں انہیں دی عمر برکت نصیب فرماویں آمین سرجد دیہن علم دیہن وقت بہت تھوڑا ہے ظہر دی نماز دا وقت بھی قریب تھیا کھڑے تے مہمان دور دراز کنو تشریف گھنین ظہر دے بعد عصر تک تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹائم ہوں گے تے علماء کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمائیں اس واسطے انہیں حضرات دا بھی احساس ہے اپنی ملاقات تا اکثر تھی نہیں رہویں دیئے دور کنو آمن والے مہمانے دیا گالی سنو تے عمل کرن دی اللہ سے توفیق نصیب فرماویں حضرات دی شفقت ہے حکم فرمائنے فقیر حاضر تھے چونکہ مدرسے دا پروگرام ہے تو میں نے تمہارے سامنے ہی مناسبت دینال آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ پڑھیے علم دی فضیلت دیا جنوے انشاءاللہ کھلا ٹیم ہو یا والا ربیع الاول دے موضوع تے ہی مناسبت دینالی گالی تھی سے علماء دا قدر کرو مسجدیں تے مدرسے دا قدر کرو اہل علم دا احترام کرو یہ لوگ اسارے واسطے غنیمت ہیں باعث رحمت ہیں اور یقین کرو یہ لوگ سارے دین دے تے سارے ایمان دے محافظ ہیں اسا کو تا ٹائم نہیں ملتا نا اپنی مصروفیات کرو دین رات ہکو کو تیا بدے اپنے دھندیاں کرنے ہوئے اتنا مصروف ہے سے کہ ذرہ برابر کوئی وقت نہیں ملتا کہ اسا دین واسطے کوئی محنت کرو اللہ ہی کو جزائے خیر نصیب فرماوے اسا اپنی فکر ایچے سے اپنی جائیدادیں تے مال دی فکر ایچے سے اپنے سامان دی فکر ایچے سے تے اے لوگ نہیں رات سارے ایمان دی فکر ایچے آنا آنا ٹکا ٹکا مانگتے دائمیں کنو سوال کرتے علماء کو دور دراز کنو تکلیفاں دیتے تسا کنے گھنم دین کیا مقصود ہوں دے انہیں کو کی عہدہ مل ویسے تو کوئی منبر بن ویسے انہیں کو کوئی منصب مل ویسے نہیں خدا کھڑا جان دے انہیں لوگیں دا مقصد ہی ہوں دے تو انہیں ایمان بچ تو انہیں ایمان دی حفاظت تھی پوے تو یقین کرو اے علماء سارے ایمان دے محافظ ہیں اللہ سے انہیں کو جزائے خیر نصیب فرماوے قرآن کریم نے علماء دی بڑی فضیلت بیان فرمائی آیت مبارکہ تمہارے سامنے پڑھیے اللہ سے ساری کائنات کو خطاب ارشاد فرمائے دے فرمائے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کائنات دے لوگوں سنو تمہاں سب دے بچوں اللہ نے شان ایمان والے کو نصیب فرمائے اللہ نے مومنے کو بھی خطاب فرمائے کافرے کو بھی خطاب فرمائے اپنے کو بھی تے بگانے کو بھی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کائنات دے لوگوں سنو تمہاں ساری دے بچوں اللہ نے ایمان والے دی شان بلند فرمائے چھوڑا اس واسطے سارے شیخ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمے دیہن خدا دی قسمیں روئے زمین دے کافر مل ونین سارے سارے کافر ملتے ایک کلمہ پڑھن والے ادنا مسلمان دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ نے اسلام دی برکت نال مسلمان کو اتنا بڑی شان نصیب فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کائنات دے لوگوں تساں ساری دے وچوں اللہ نے ایمان والے دی شان کو بلند کر چکا بلا اگو فرمائے ایمان والے دے وچ دو گروہ ہیں ایک گروہ او ہے جنہیں دا قرآن تے حدیث نال تعلق بیا گروہ او ہے جنہیں دا قرآن حدیث نال تعلق کہیں اپنے دنیاوی کمے دے اندر مصروف صحیح فرمایا والذین اوتوا العلم درجات ساری کائنات سب کنو زیادہ شان ایمان والے کو بلا ایمان والے کنو سب کنو زیادہ شان اللہ نے قرآن والے کو نصیب فرما چکا آپ کو جا سبحان اللہ سبحان اللہ
ایمان والے دے وچوں سب کنوں زیادہ شان اللہ نے قرآن والے کو نصیب فرمائی والذین اوتوا العلم درجات جنہیں کو اللہ نے قرآن تے حدیث دا علم عطا کیتے اللہ نے انہیں کو کئی درجات دے اعتبار نال شان نصیب فرمائی تفسیر دے کتاب میں جب دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آیت مبارکہ دی تفسیر حرم پاک ایک بیان بیٹھے کریں دے ہن جب ایک شاگرد سامنے اٹھے تو آکھن لگے حضرت اے تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے عام مومنے دے وچوں قرآن والے کو شان نصیب فرمائیے تے بلند مقام نصیب فرمائے لیکن صحیح اے تا دے سوہا کہ قرآن دے لفظ درجات اے درجات جمع دا صیغہ ہے تو اے پتہ چل دے کہ اللہ نے عام مومنے کنوں قرآن والے کو کئی درجے دے اعتبار نال شان نصیب فرمائیے صحیح اے دسا سکتے ہوئے کہ وہ درجات کتنا ہے اور درجات کتنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مسکرا پہ کھل پہ تو بلا ہوں شاگرد کو شاباس دیتے آکھن لگے جو بولر شاباس اچھا تائیں کیتے اللہ دی قسمیں جنا حضور سینے میں کوئی آیت دی تشریح سکھائی ہے تو جنا سوال ہوں تو کرے دا بیٹھی بھی ہو سوال کالی کملی والے گروہ میں بھی کیتا سبحان اللہ یہ سوال شان والے نبی کرو میں نے بھی کیتا اچھا بلا شان والے نبی نے کیا جواب ارشاد فرمایا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام ایمان والے کنوں قرآن والے کو اللہ نے 700 درجے زیادہ شان نصیب فرمائی جنت اللہ 700 درجے زیادہ شان نصیب فرمائی یہ شاگرد اٹھی کھڑا واقعا لگا سے یہاں سمجھ آگئی ہے عام ایمان والے کنوں قرآن والے دے اللہ جنت 700 درجے زیادہ بلند کر چھڑے سن لیکن اے تو سمجھو ہاں ایک درجے کنوں دوسرے درجے دا فاصلہ کتنا ہو سکتا 700 درجے اللہ جرا عام ایمان والے کنوں قرآن والے کو زیادہ نصیب فرمے سے انہیں دے وچو ایک درجے کنوں دوسرے درجے تک دے درمیان دا فاصلہ کتنا ہو سکتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ گال سنی تو کھل پہ تو فرماؤں لگے شاباس پتر بہت اچھا سوال کی تھی اللہ دی قسمیں جنہ شان والے نبی کنوں میں نے یہ آیت تا ترجمہ سکھا ہا تے سنیا ہا تا یہ سوال میں نے بھی حضور سے کنوں کیتا اچھا صحیح جرب لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوں یہ سوال کیتا ہا بے بلا صحیح کیا جواب ارشاد فرمایا ہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرو جرب لے میں سوال کی تہانا صحیح کہ قرآن والے کو اللہ عام ایمان والے کو 700 درجے زیادہ شان نصیب فرمے سے تے ہنائے درجے دے بچو ایک درجے کرو دوسرے درجے تک دا فاصلہ کتنا ہو سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی میں آسمان دی طرف دیٹھا بلا زمین دی طرف دیٹھا بلا صحیح مسکرا پیتے صحیح فرمامن لگے اے ابن عباس میں تے کچھ سمجھامن واسطے آدھا بیٹھا ہوں ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے اللہ رب العزت عام ایمان والے کنوں قرآن والے کو جنت جرے 700 درجے زیادہ شان نصیب فرمے سے انہیں دے وچو ایک درجے کنوں دوجے درجے تک دے درمیان دا جرا فاصلہ ہو سے نا اور ایمیں ہو سے جی میں زمین کنوں آسمان تک دے درمیان دا فاصلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بلند آواز اللہ سبحان اللہ کہتا ہے انشاءاللہ جنا آخرت ہم سے ہوں جانے پتہ لگ سے جو قرآن علیہ نشان کیا ہے کونتا جرہ کو تو ہاں تانے نے وہ بدے تھے جرہ چیزاں آنکھوں بدے ہانا جرہ تانے کسو بدے تو ہانی مرضی ہے لیکن قیامت ہم سے تے پتہ چل سے کہ اللہ قرآن والے کو شان کتنا نصیب فرما چکا ہے بھئی روایت اج میں پڑھی انہیں انتر بڑے عجیب جملے ہیں حدیث شریف جمع دے یقال لحافظ القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأوها حافظ قرآن کو آکھا ویسے تو قرآن پڑھ داون تے جنت تے درجے دو تے چڑھ داون جتھا آخری آیت ہو سے اتھائی اچھی تے آخری جنت تے کو اللہ عطا فرمائے سے کتاب والے نے لکھا ہے اس سیڑھیاں اینا ہو سے جی میں آپاں کرے ہیں ایک سیڑھی تے قدم رکھو چھوٹے چھوٹے ایک فٹ جا سیڑھیاں ہو سے حافظ قرآن ایک آیت پڑھ سے تے اتنا اچھے درجے تے چڑھ سے جی میں زمین کو آسمان تک کا فاصلہ ہے کتنا پیر رکھی کھڑا ہو سے اگلی آیت جو پڑھ سے بلا اندر دوجہ پیر اسمان کرے
بلا اگلی آیت جو پر سے اوندا پیر بلا ہی کرو اتے پوچھ آنا تو ان روایت چے لکھا ہویا ہے کہ حافظ قرآن 6666 آیتیں دی تلاوت کرے سے 6666 آیتیں دی تے ہر آیت پڑھان نال جنت دے ایک درجے کو عبور کرے سے جرے والے قرآن دا ختم کرے سے تے آخری جنت ان کو مل سے اور دنیا کنو 6666 درجے بلند ہو سے تے ایک درجہ کنو دوجہ درجہ تک دے درمیان دا فاصلہ ایمیں ہو سے جی میں زمین کنو آسمان تک دے درمیان دا فاصلہ ہے سون بھئی حدیث مبارکہ تے اپنے ایمان کو تازہ کر تے ہنائے لوگیں دی خدمت کر ہنائے لوگیں دا ادب احترام کر ہنائے لوگیں دی اللہ دے نبی دے ہاں شان کتنا امام زہری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھے وہ کتاب دا نام ہے زہرۃ الریاض وہ کتاب دے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک روایت نقل کی ہے توجہ ہے نا سارے حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں دی توجہ ہے بلند آواز نال چاکو سبحان اللہ محبت نال چاکو سبحان اللہ نال چاکو سبحان اللہ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے وہ فرمے دن قیامت علیہ جا رہے اللہ سارے پاک نبی کو ایک حوض نصیب فرمے سن جائے حوض دانا حوض کوثر ہو سن کہ حضور سے دی خصوصیت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتیازی شان ہو قیامت علیہ جا رہے سین کو اللہ حوض کوثر نصیب فرمے سن اور ہوں حوض کوثر دے ذکر اللہ دے قرآن چی موجود ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب اسانے تو آپ کو کوثر عطا کیتے ایک روایت کے مطابق ایک کوثر حوض کوثر یہ حوض کوثر کے جا ہو سے حدیث شریف جمدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرت شہرین قیامت اللہ جہرہ ہو سے اللہ سے یہ حوض میں کو نصیب فرمے سے ایک چھوٹا موٹا حوض نہ ہو سے بلکہ اتنا لمبا ہو سے کہ تیز رفتار سوار تیز رفتار گھوڑے دے اتے چڑھتے گھوڑے کو دوڑے سے گھوڑا مہینہ نی رات دوڑتا رہے سے مہینے دے بعد جنہیں آخری کنارے تے گھوڑا پل سے میرے حوض دی لمبائی اتنا ہو سا بلہ سینہ ارزاد فرمائے زوایا ہو سوان اندھے چاروں کونے برابر ہو سن حوض دے ایک کونے کنو بے کونے تک دا فاصلہ ایک مہینے دا بے کونے کنو بے کونے تک دا فاصلہ ایک مہینے دا بے کونے کنو بے کونے تک دا فاصلہ ایک مہینے دا چارے کونے اتنا لمبے دے اتنا طویل ہو سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤہو ابیض من اللبن وہ حوض دا پانی کھیر کنو زیادہ چٹا ہو سا وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ شہد کنو زیادہ مٹھا ہو سا ایزانہو قاعدہ دے نجوم السما سینہ فرمایا وہ حوض دے پیالے ایمیں ہو سن جی میں آسمان دے ستارے من شارب لم یزبا ابدا سینہ فرمائے جرہا بھی حوض دے ام سے ان کو پانی نصیب تھی سے اور جرہا ایک دفعہ پانی پی گھن سے بلا ہمیشہ ان کو ترہے کرا لگ سے یہ حوض ہو سے کتھا میدان قیامت ہو سے اور اے بھی علماء نے لکھے حضور سین حوض دے پابند نہ ہو سے بلکہ یہ حوض حضور سین دا پابند ہو سے کیا مطلب یعنی میدان قیامت جتا حضور سین ہو سے ایہو لمبا تے چوڑا تے بڑا حوض اتھیں سین دے نال ودا ہو سے کی میں نال ودا ہو سے حدیث شریف میں جب دے ایک فرشتے دی کانڈ دے ہوتے اللہ یہ حوض کو لڑ چھڑے سے اور فرشتہ حضور دے نال ہو سے دے اے حوض اتھیں حضور دے نال بہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لوگوں کو پانی پیلے سے ای حوض دا پانی مک سے کانا بلکہ برابر رہے سے اللہ سے جنت کو ندو پرنالے لا چھڑے سے جرے ہمیشہ فحسن کھڑے جینو ای پانی تقسیم تھیدہ رہے سے اتنا پانی پیا ہوں دے اندر آگ میں دا رہے سے کہیں صورت دے اندر ای دے مکن دا خوف دے خطرہ کانا ہو سے اچھا اے حوض کوثر اور جنی گال بیان کرن چاہتا ہوں حدیث شریف چمدے امام زہری رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث لکھی ہے حضور صحیح فرمائے دیں میں ہی حوض دے کنارے تے بیٹھا ہو سا کہ اپنے پاک ہتھیں دے نال پیالے بھر دے اپنے یاریں ابو بکر و عمر عثمان و علی کو دیندہ بیٹھا ہو سا تے میرے 4 یار میری امت دے اندر حوض کوثر دا پانی تقسیم کریں دے بیٹھا ہو سا اگو جا سبحان اللہ یہ ایک درخواست ہے کہ نبی دے یاریں دے ہتھیں دے وچو حوض کوثر دا پانی پیمنے بے بلہ ہی نے دا عدب کرو احترام کرو
محبت کرو تے اطاعت کرو اللہ دی قسم حوض کوثر دا پانی نصیب تھی سے اور اگر نبی دے یاریں دی دشمنی اور گستاخی اور بے ادبی دل دے اندر ہوئی حوض کوثر دا پانی تو کو کرا مل سکے سہی حوض کو پانی بھر بھر تے دیں دے بیٹھے حسین تے سہی دے حق 4 یار سہی دے 4 یار اگو امت دے اندر تقسیم کریں دے بیٹھے حسین اگلی گال سنو حدیث شریف ہے صحیح فرمے دیں کچھ لوگ میری امت دے ایجھے امسن حوض دے ہوتے ایجھے امسن جنہیں کو میں دیکھ ساں کمائے کے ساں ابو بکر عمر عثمان علی تو ساں ایک پاسے تھی ونجو میرا دل چاہ دے میں محمد انہیں کو اپنے ہتھے نال حوض دا پانی پینا نعرہ تکبیر اللہ تخت ختم نبوت زندہ محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ اپنے ہتھے نال انہیں کو حوض دا پانی پیلاما نبی دے یار سین دے یار ایک پاسے تھی باسن اے خوش قسمت تے خوش نصیب مرد تے عورتاں حضور سین دی خدمت وچ حاضر تھی سن اللہ دی قسم حدیث مبارکہ لکھا کرے سین اپنے پاک ہتھے نال حوض دے پانی دے پیالے بھرے سن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے منہ دے قریب کھلوے سن پلا مر واسطے بلا جرے ویلے قریب تھی سن حوض دے پیالے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مبارک ای گال کو برداشت نہ کرے سے کہ میرے ہتھیں دے درمیان تے میرے ہنے غلامے دے ہونٹے دے درمیان پیالے دا واسطہ ہو سہیں او پانی بلا حوض چا سٹے سن تے سہیں بلا وڈی سعادت نصیب کرے سن اپنے ہنے غلامے کو فرمے سن میاں قریب تھی ہو پیالے دا واسطہ میں برداشت نہیں کریں دا تو ہمیں کو اتنا پیارے لگ دے وے میں پاک محمد اپنے بکیں دے اپنے ہتھیں دے وچ پانی بھرتے تو آپ کو پیلا مل جا پرانے زمانے ڈٹھا ہوئے واٹر باندھے ہن تے بیبیاں کھیتے دے وچ کم کریں جہاں تے چھوٹے بالی نال ہوندے ہن بلا گلاس جو نہ ہوئے ہاں بلا موقع پانی پاتے بلا اپنے بال کو پیلے جا کہیں بلا موقع پانی پاتے آپ کی دے ہن بلکل ہی ہو منظر حسین سیدہ اتنا محبوب تھے اتنا پسندیدہ لوگ حسین اتنا پیارے لوگ حسین سید پیالے نال پانی پلاون پسند نہ کرے سن بلکہ پیالے رکھ چھڑے سن پاک نبی اپنے پاک ہتھے دے نال پانی بھرے سن بلا ہنے غلامے کو قریب کرے سن بلا سید اپنے پاک ہتھ ہونے دے ہونٹے دے اندر دے تے حوض کوثر دا پانی ہونے کو پلے سن سید مسکرا پہ تے سید اپنے یارے کو فرماون لگے اون ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت میری جان ہے اے جا عجیب تے سونا منظر ہو سے میں محمد جرے اپنے پاک ہتھے نال انہیں کو حوض کوثر دا پانی پیلے سانا بلا او خوش قسمت پی سن پی تے جرے رج وے سن محبت دی وجہ کنو میرے ہاتھ چھوڑن انہیں کو برداشت کانا ہو سے بلا میرے ہتھیں کو اپنے ہونٹے دے اندر رکھتے ای میں چوسن پے وے سن جی میں چھوٹا بال اپنی امہ دے پستانے کو جو سن سائیں میں اپنے ہاتھ مبارک چسمے دے رہے بیسن سائیں اگال بیان کرے دے بیٹھے ہن ایک صحابی کھڑے تھی گئے محبت ہے پیارے جاتے کھڑے تھی گئے کہ انہیں نے جملے آکھے بخے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہوا اے اللہ دے رسول کہ یہ شان والے وہ لوگ حسین جنہیں کوئی اعزاز دے مقام نصیب تھی سے سید سوتہا وہ کون حسین صحیح فرمائے میاں توجہ نال سن گھنو اون ذات دی قسم جے قبضہ قدرت میں محمد دی جانے او میری امت دے علماء تے عالمات ہو سے جنہیں قرآن دی حفاظت کی تھی تے حدیث دی حفاظت کی تھی قرآن و حدیث دا علم پھیلایا ہے تے سینے نال لاتا ہے کل قیامت علیہ جاڑے میں محمد انہیں کو ایشان دے مقام نصیب بڑی شانی نہیں حدیث شریف چمدے سہیں فرمائے من یرید اللہ بہی خیر یفقہہ فی الدین لوگو اللہ جنہیں نال چنگئی دا ارادہ کرے دے خدا دی قسم اللہ ان کو قرآن دی سمجھ نصیب فرمائے اللہ ان کو دین دی سمجھ نصیب فرمائے دے اللہ ان کو دین دا علم نصیب فرمائے دے اس واسطے علماء دی قدر کرو درخواست دے اپنے بالیں کو عالم اپنے بالیں کو حافظ بناؤ خدا دی قسم چاہ دیا دا بیٹھا بال تمہارے عالم حافظ بن گئے تمہارے بیڑے پار تھی دنیا جی کامیاب تے آخرت جی کامیاب حدیث مبارکہ پڑھی بیٹھا صحیح فرمائے جنہیں بلے انسان جیدہ ہوں دے انہا نام اعمال کھلیا ہوا یہ کیا کرے لکھیں دے آپ گناہ کرے لکھیں دے
جس ویلے انسان مر ویندے نامہ اعمال بند تھی ویندے اور نہ کوئی نیکی لکھی دی ہے نہ کوئی گناہ لکھی دی ہے لیکن شان والے نبی نے فرمایا ترے خوش قسمت خوش نصیب لوگ اے جہیں خدا دی قسمیں زندہ انتہائی نیکیاں لکھی جا پن مر جو گئے نامہ اعمال بند کہنی کیا نیکیاں لکھی جا پن تے قیامت تک نیکیاں لکھی جا رہے ویسن کل قیامت علی جہرے اللہ دی بارگاہ کے پیش دی سن اپنے واسطے ثواب دے انبار دیکھ سن نیکیاں دے پہاڑ دیکھ سن دل دل سچے سن لگدا ہی میں ہے فرشتے کو غلطی تھی گئی ہے کہیں بے جا نیکیاں چاہتے سارے پاسے لے چھوڑے نے یہ سچے دے کھڑے ہو سن دلیں دے رازیں کو جانن والی ذات رب دی جان گن سے تے اللہ سے فرمائے سے میرا بندہ میری بندی کیا سوچے دے کھڑے ہوئے یاد رکھو میں ہی بھول کرو پاک آتے میری نورانی مخلوقی بھول کرو پاک یا اللہ واقعی میرا عقیدہ ہے لیکن انہیں کیا کہلو آگے انہیں کیا آکے رو گئے اللہ سے فرمائے سے انہیں کیا کہلو آگے اللہ سے فرمائے سے تو سا انہیں کیا کر گیا ہوئے لیکن تو کو احساس کا نہ ہا تے پتہ کا نہ ہا کیا جانا ہے اسا کو اتنا ثواب مل سے صحیح فرمائے ترے لوگ حسن ترے پہلا عالم علمان من شرحو او عالم دین جنہیں قرآن و حدیث کو پڑھے بلا چپ کرتے نہیں بہ گیا تقریر دے ذریعے تدریس دے ذریعے تعلیم دے ذریعے واضح و نصیحت دے ذریعے اللہ دے قرآن کو تے نبی دے فرمان کو پھیلائے فرمائے ان کو گھبرامان دی ضرورت نہیں جب تک ان کو فائدہ اٹھاتے لوگ دین تے عمل کرے دے رہے ویسن اللہ انہیں نام اعمال ثواب لکھے دے رہے ویسن سبحان اللہ دوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صدقت جاریات جرا مسلمان کوئی صدقہ جاریہ کر گئے مسجد بنوا گئے مدرسہ بنوا گئے مسجد مدرسے دی تعمیر حصہ ملا گئے گھبراون دی ضرورت کہیں نہیں ایک قبر ستا پیا ہو سے 50 بندہ جو ایک وقت نماز پڑھ سے 50 بال جو قرآن دی تلاوت مدرسے کریں دا بیٹھا ہو سے انہیں کو کلیہ دا ثواب ملدا پیا ہو سے تے اللہ ہی کو 50 دا ثواب عطا فرمائے دے سبحان اللہ قیامت تک اللہ نے کیا دے ثواب نصیب فرمائے سے تیسری جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا او ولد صالح یدعو لہ فرمایا جائنے اپنی اولاد کو قرآن پڑھے جائنے اپنی اولاد کو حدیث پڑھائی ہے جائنے اپنی اولاد دی تربیت اچھے اندازت کیتی ہے ایک کو گھبراون دی ضرورت کہیں نہیں اولاد زندہ رہ سے اولاد دی اولاد زندہ رہ سے اولاد دی اولاد زندہ رہ سے لا محدود انداز دی اندر اس سلسلہ جاری رہ ویسے ایک قیامت تک جو قبر سنتا پہ ادھر نام اعمال اچھنے کیا لکھی جا رہ ویسے بڑے سونا کو قرآن اللہ دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا نہ او یہودی دے پرو پکنڈے نہ او عیسائیں دے پرو پکنڈے دے اندر میرے قرآن پاک کی طرح رکھا کرنی نہ تو میں سر تے چاہتے آکھاں ہاں چہرہ کچھ خدا نے مقدر دنیا لکھی ہے اللہ ہر حال تو کو دے سکتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان رسالت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان قرآن زندہ باد علماء حق علماء دیوبند زندہ اے باد شیطان دا دعا کھائے شیطان دا کہ مولوی بڑے سو حافظ بڑے سو بالے کو تے بک مر ویسو کہیں میرے پاسے بھیج چھوڑے اسے تا لکھا روپے آوے سن نہیں میں حلفی اندازے چاہدہ بیٹھا چہرہ کچھ خدا نے لکھا ہے اور ہر حال انتہا کو مل رہا ہے لیکن قرآن پڑھا من دنال دنیای ملویس ویتے آخرتی پر پڑھا بے پاسے نال شہدوہا لکھی ہوئی دنیا تا ملے آخرت پر ملے سن اللہ دے نبی ہم سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کریں این جبریل امین علیہ السلام حدیث شریف پہ جایا جبریل امین علیہ السلام این تے آتے فرمائے نے سے اللہ سے آپ کو ترے چیزاں پیش کریں دے پین تے اللہ سے کہہ دیں تو سا ہونے ترے دے وچو جہری چیز پسند کرو میں تو آپ کو عطا کریں سبحان اللہ ترے چو جہری چیز پسند ہے میں تو آپ کو عطا کریں لیکن ملسوہ ہے اگو ہن تمہارا اختیار ہے کیا کو پسند کریں دے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا حالی آپ بادشاہی کا نہ بنے ہن تے آپ کو سلطنت کا نہ ملی جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے فرمائے دیں حکومت علم اور مال اے ترائی چیزیں ہنائے دے وچو جہر ہی چیز تو ہاں چاہو پسند کرو میں خدا تو آپ کو عطا کریں کہہ رہا ترائی چیزاں حکومت بادشاہت سلطنت دوجی چیز علم اور تریجی چیز
مال جہر ہی چیز تہاں چاہو پسند کرو میں خدا تو کو عطا کرنا چاہتا آپ نے فرمایا جبریل میں ترائے جہانے دا وقت دے ترائے جہانے آپ سوچیں دے رہے سوچان دے بعد جبریل امین علیہ السلام ترائے جہانے دے بعد تشریف کے نئے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ڈاٹھا سوچیں تے میں بلا ہوں تہاڈے نال مشورے واسطے بہ گیا کہ جبریل سے کو بھی مشورہ کراں تے ہنے کو بھی رائے گھنا جو میں کیا پسند کراں فرماون لگا میں سوچم کہ علم پسند کراں یا مال پسند کراں یا حکومت پسند کراں دادی سوچ کے بعد میرے دل نے آکھا کہ سلیمان چھوڑ حکومت کو چھوڑ مال کو تے کر پسند علم آپ کو جا سبحان کس کو پسند کر دینی مدرسے دا پروگرام ہے اس واسطے ایک گل ہی عرض کریں نا علم کو پسند کر میرا دل آ دے اے جبریل تو دسا میں کیا پسند کراں جبریل آکے سلیمان مشورہ جائے کنو کھینی دے او امین ہوندہ رہا دے المستشار و مؤتمنون او امین ہوندہ رہا دے مشورہ نہ گھنے ہاتا بھئی گال ہے اگر میں کنو مشورہ گھنی تا خدا دی قسم میں بھی تے کوئی ہو کو جا کیسا جو علم پسند میں تے کو کیا کیسا علم پسند کر جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے آکھا اے جبریل اللہ دی بارگاہ دی اندر حاضری دے با اے اللہ رب العزت کو عرض کرو تیرے نبی تیرے سلیمان نے ترے جہڑے سوچو بچار دے نال کم کیتا ہے ترے جہڑے گہری سوچ کیتی ہے نے اپنے قریبی جارے دے نال بھی مشورہ کیتے نے خود بھی انتخاب کیتے نے تے سلیمان علیہ السلام کہہ دے میں کو مال دی کوئی ضرورت نہیں میں کو حکومت دی کوئی ضرورت نہیں یا اللہ میں کو تیرے علم دی ضرورت ہے تیری معرفت والے علم دی ضرورت ہے تیری پہچان والے علم دی ضرورت ہے اے اللہ اپنے کرم نال میں کو علم نصیب فرما سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ گن مانتے عرض کی طرح یا اللہ سلیمان علیہ السلام نے خود بھی توجہ کی ہے اپنے تعلق علی نالی مشورہ کی طرح سلیمان علیہ السلام یہ نتیجے تے پہنچیں کہ مال بادشاہت تے علم دے وچوں میں کو علم پسند ہے میں کو علم عطا فرما اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میں اپنے محبوب سلیمان دا امتحان گھنا چاہتا ہوں اور امتحان کامیاب تھی گئے ان کو وانتے آگ سلیمان اگر تو مال منگے ہاں تے کو کل مال ملے ہاں بس بیا کچھ کرنا اگر تو حکومت ملے ہاں منگے ہاں کل ہی تے کو حکومت ملے ہاں بیا کچھ کرنا ملے ہاں تائیں علم منگے میں کو اپنی عزت دی قسم میں علم کو کلہ کر ہی چھوڑیں دا چھرا میں کنو علم منگے میں کو علم ہی لیں دا مال ہی لیں دا حکومت ہی لیں دا آگو جا سبحان اللہ کہ رجا ہے لکھیں دے کہ علم ہم دے دے بکھے مار بین دے علماء دی شان نہیں بھیری ٹھیک علماء دی قدر نہیں بھیری ٹھیک علماء کنو سکھا خدا دی قسمیں ہی وقت خدا دی کائنات انبیاء کوئی کائنات کوئی حق مولوی تو ہنی بے پیش کر سکتے جنہ نشے جنتی گولیاں کھاتے سندہ ہو حق مولوی ہے جا پیش نہیں بے کر سکتے جنی روزی تنگ ہو جنی ظاہری طور تے عزت تے وقار نہ ہو علماء تو وڈی چیز ہے میں کو یاد ہے شہر سلطان جو سے جلسے تھے سارے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ دینال میں گیوں تو مسجد دا ایک مؤذن حاجرہ ناظر قرآن پڑھا ہویا ہے ناظر قرآن سویل شام والے کو پڑھیں دا مسجد دا بانگا مؤذن وہ حضرت کو بار بار اصرار کرے کھڑا تو حضرت میرے گھر جو لو تے میں دعا کر حضرت فرما میں جلدی ہے تے میں اساں تے سفر کرنے تے نہیں سجون سے بلو تو دیر دے بعد ہے کہ حضرت گاؤں میری گھر کھڑی ہے تھی تے ان دا تازہ کھیر نکتا پیا ہو سے تے میں او پیش کرے سکے حضرت کھیر کو نہ پسند کرے دے اور میں اچھا چل دل دے سے حضرت ان دے گھر چل پہ میں نال ہوا مہینہ ہوئے یو مار چالا مہینہ تریجا مہینہ جرہ اتنگیوں سے یقین کرو وہ کھٹڑے دے ہوتے انہیں بسترہ بچھایا ہویا حضرت اتنا بیٹھے نال ہی میں گاؤں بدھی کڑی ہے کھرا بھی نال
تے بھلا کیا ڈٹھو سے اوندا کھرا جڑی بندو رہی نا ساری دی ساری ٹکڑے نال بھری پئی ہے تے بھلا ایڈو پاسے کنو بھی سکیاں روٹیاں دے ٹکڑے ڈھگ لگے پے ہن تے کہوں ایویں موٹی تازی ہوے جنا اندازہ کرا ہوے حضرت کھل پہ تے کھل جو ہے میں کو آکھن لگے دیکھ ویلو کہ دماغ خراب تھی گئے لوگ کہندے نا بالے کو مولوی نہ بڑھاؤ بھوک مر ویسن فرمایا مولوی تو بڑی چیز ہے اللہ دی قسم بانگے جا گمی بھی بھوک کا مر جانا اجرے بانگے ہوندے مولوی حافظ قاری تو بڑی چیز ہے ناظر ہے بانگا نے نہ کھڑے ہاں نا انہیں جا گمی بھی بھوک کا ہی مر جا کھڑے بھلا میں کو آکھن لگے دیکھ کہ جا مہینہ ہے کہ مارچ والا مہینہ ہے تے اپریل وچ گندم اترتی رہندی ہے ہی جہڑے زمیندار بھی اٹے مول جھندے بدر ہوندے زمینداراں دے گھر ٹکر مشکل ہوندا رہندا ہے تے مولویاں دے گھر اے ہے جو کنڈاں بھریاں پینتے ہیں بندری میں بھریاں علماء دا احترام کرو دین دے نال محبت کرو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دنیا ہی سونی بڑے سن آخرتی سونی بڑے سن خطیب اسلام سارے علاقے دے عظیم خطیب مشہور و معروف خطیب اللہ سے انہیں حسن صوت دے نال سونی آواز دے نال نوازے ماشاءاللہ اپنے بیگانے دے اندر یکساں محبوب ہیں حضرت مولانا قاری محمد صدیق راجن پوری سے تشریف کھینے انشاءاللہ العزیز انہیں دا بیان